يعمل الظالمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ. اور محبت سے پڑھیں صلی اللہ علیہ یا دشتے بلاد کو عرش کا زینہ بنا دیا. دشتے بلاد کو عرش کا زینہ بنا دیا. جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا. جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا. ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا. ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا. تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا. تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا. اللہ جل شانہ وَأَمَّنَ وَعَلِهُ وَعَزَمَ شَانُهُ کی حمد و ثنا کے بعد درود لمعلوم حضور سرور کائنات فخر موجودات نور مجسم شفیع معاشر سید الانبیاء قائد الانبیاء امام الانبیاء شب اسرا کے بولا صاحب تاج پر معراج جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین سید الاولین والآخرین حضور پرنور شاف یوم نشور احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میں نہایت ہی واجب الاحترام قابل عزت و صد احترام میرے محترم بزرگوں بھائیوں عزیزوں اللہ رب العزت کا لاتعداد شکر ہے کہ جس کی توفیق سے آج ہم ذکر امام مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت کے آخری حصے پر آج گفتگو کرنے کی نگوشائی کر رہے ہیں. جب کسی انسان کو نیک نامی اور بدنامی کا خوف نہ رہے تو وہ بڑے سے بڑا ظلم کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتا. جب دل سے خوف خدا جاتا رہے، احساس ضیاء جاتا رہے،
جب انسان بگڑتا ہے، بھٹکتا ہے، تو پھر وہ سارے ریکارڈ توڑ دیتا ہے۔ اسلام کی تاریخ سے قبل بڑے بڑے ظالم گزرے جنہوں نے ظلم کی داستانیں رقم کی۔ فرعون، نمرود، شداد، حماد، یہ بڑے بڑے ظالم تھے اسلام کی تاریخ سے قبل، کہ جن کے ظلم کی داستانیں بڑی وسیع و عریض ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ظالم اور بدبخت انسان یزید، جو خود ساختہ حکومت پر متمکن ہوا، اور پھر اقتدار کا نشہ آپ جانتے ہیں کہ انسان کو بعض اوقات گمراہ کر دیتا ہے۔ ہمیشہ اقتدار میں وہ آئے اور حکومت میں وہ آئے کہ جس کو اس بات کا 100% یقین ہو کہ میں اللہ کی مخلوق کے ساتھ عدل و انصاف کر سکتا ہوں۔ جو بندہ عدل نہیں کر سکتا، انصاف نہیں کر سکتا، اسے اقتدار میں نہیں آنا چاہیے۔ یہ بڑی اہم اور نازک ذمہ داری ہے۔ تو بڑے بڑے لوگ غرور و تکبر کے پتلے بن گئے، فرعون بن گئے، نمرود بن گئے، اور جب وہ اقتدار میں آتے تو اقتدار کی ہوس جو ہے ان کو اندھا کر دیتی ہے۔ ان کے دلوں سے خوف خدا جاتا رہتا ہے، پھر وہ نیچے نہیں دیکھتے، وہ پھر ان کی پرواز اوپر ہوتی ہے، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ میرے نیچے بھی اللہ کی مخلوق رہ رہی ہے۔ تو حاضر محتشم پھر اسے اس بات کا اندیشہ نہیں ہوتا کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے، اچھا کہیں گے، برا کہیں گے۔ جب ایک بندے کو اپنی نیک نامی کی پرواہ نہ ہو تو پھر وہ بڑے سے بڑا ظلم کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ اس لیے خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بڑا قیمتی خون ہے۔ جس نے بھی اس سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کیا، بلا آخر وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں ضرور آیا، اپنے انجام کو پہنچا۔ جتنے بھی اس کردار، اس واقعہ کے کردار تھے، اس کے سین تھے، وہ بلا آخر پکڑے گئے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئی۔ حضرت امام مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد انہوں نے اکتفا نہیں کیا، بلکہ اور یزید کے حوصلے بڑھ گئے، اور اس حد تک بڑھے کہ پہلے تو وہ روکنے والا تھا، ٹوکنے والا تھا، جو اس کے راستے کی سب سے بڑی دیوار تھی، اس نے سمجھا بھی یہ گر گئی، اب میں جو چاہوں سو کروں، اب مجھے کون روکنے والا ہے۔ اور پھر ابن زیاد وغیرہ وغیرہ، عمر بن سعد، شمر، خولی، یہ وہ لوگ تھے جو اس کے مین کردار تھے۔ انہوں نے جو ظلم کیا کہ حضرت امام علی مقام کی شہادت کے بعد شہداء کے جو جسد مبارک تھے ان کو بے گور و کفن چھوڑ دیا، ان پر گھوڑے اڑائے گئے، حضرت امام علی مقام کی لاش مبارک کو روندا گیا، بلکہ یہاں تک مورخین نے لکھا کہ برہنہ آپ کی لاش کو کر دیا گیا۔ اب دیکھو وہ لوگ ایسی حرکتیں تو کافر بھی نہیں کرتے، وہ جو یزید کے حواری ہیں، حمیتی ہیں، جو اس طرح کی بڑی ہمدردی رکھتے ہیں۔ یزید کے ساتھ بھی ایک چھوٹا سا طبقہ ہے جو اس کو امیر المومنین اور طرح طرح کے القابات سے نوازتے ہیں۔ میں تو پھر اس میں یہی کہا کرتا ہوں کہ یا اللہ ان کا حشر یزید کے ساتھ کرنا، یہ جتنے چھوٹے چھوٹے وقت کے یزیدی ہیں انہوں کو یزیدیوں کے ساتھ اٹھانا، اور ہمارا حشر یا اللہ قیامت کو امام حسین کے ساتھ تو آپ کی لاش کی بے حرمتی ہوئی، تقدس پامال ہوا، اور جو ابن زیاد تھا اس کے پاس جب امام مقام کے سر کو لے جایا گیا، عمر بن سعد وہاں رکا کربلا میں اگلے روز 11 محرم الحرام کو۔ اس نے جو اپنے لشکر کے ساتھی تھے، ان کے جو سپاہی تھے جو مارے گئے، ان کی نماز جنازہ پڑھائی، ان کو تدفین کیا، اور امام مقام اور ان کے ساتھیوں کو بغیر گور و کفن وہیں پڑا رہنے دیا، بلکہ یہاں تک بھی اس کے جہنم کی آگ ٹھنڈی نہ ہوئی،
جو خیمے تھے ان کو جلا دیا گیا، بیویوں کی بالیاں نوچ لی گئی، جو ان کے پاس سامان تھا معاذ اللہ اسے مال غنیمت سمجھ کر لوٹا گیا۔ وہ بیویاں جن کے سر کا بال بھی کبھی ننگا نہیں ہوا تھا، سورج بھی جن کا حیا کرتا تھا، ان کا تقدس پامال ہوا۔ یہ ایک درد بھری داستان ہے، سوچ سمجھ کر بڑے ہوش و حواس کے ساتھ اور الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے بھی سوچنا پڑتا ہے کہ بعض مرتبہ لوگ ایسی باتیں کر دیں کہ ان مقدس اور پاکیزہ نفوس کا ذکر کرتے ہوئے ان کے مقام کا خیال بھی نہیں رکھا جاتا۔ یہ بڑا نازک مرحلہ ہے۔ بہرحال تقدس پامال ہوا، بے حرمتی کی گئی۔ وہاں قریب کے ایک کریا گاؤں کے لوگ تھے، غازریہ کے کچھ مسلمان تشریف لائے، انہوں نے ان کی تدفین فرمائی، قبریں بنائی، لحد میں اتارا۔ یہاں مجھے ایک دردناک بات یاد آتی، جب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ نے تمام شہداء کی جو باقیات تھی، ان کے اعضاء مبارک تھے، ان کو جمع کیا، اکٹھا کیا ایک جگہ پر، اور جب اپنے بھائی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی لاش کے قریب آپ آئی تو صبر کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ بہن اور بھائی کا رشتہ بڑا پاکیزہ رشتہ ہوتا ہے، بڑا مقدس رشتہ ہوتا ہے۔ بہنیں اپنے بھائیوں پر فدا ہو جاتی ہیں، قربان ہو جاتی ہیں، اور بہن بھی وہ جو ایسی صبر و استقلال کی پیکر، جس نے مدینہ منورہ سے لے کر مکہ مکرمہ تک، مکہ مکرمہ سے لے کر کربلا کے میدان تک، اور جس نے کربلا کا خونی منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے بھائیوں کو، بیٹوں کو، بھتیجوں کو، بھانجوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، اور صبر اور استقلال کی چٹان بن کر، تصویر بن کر کھڑی رہی۔ اور پھر یہاں سے نہیں، کربلا سے لے کر کوفے تک، اور کوفے سے لے کر شام تک، اور شام میں یزید کے دربار تک، جس طرح جمع مردی اور جرأت اور بہادری کے ساتھ اس بی بی پاک نے تمام ظالم کا اور مصائب کا سامنا کیا، مورخ نے لکھا، اور قیامت تک آنے والے مسلمان اس بی بی کی عزت کو، حرمت کو، مقام کو، مرتبے کو انشاءاللہ ہمیشہ خراج تحسین پیش کرتے رہیں گے۔ یہ وہ عظیم المرتبہ ہستی ہے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا۔ یقین جانیے جب میں ان کی تربت انور پہ حاضر ہوا، یہ غالباً 1996 کی 96 کی بات ہے، جب میں دمشق گیا، ملک شام گیا، اس لیے یہ منظر نامہ سارا میری آنکھوں کے سامنے ہے، تو ایک عجیب کیفیت بن جاتی ہے، ایک عجیب حالت ہو جاتی ہے کہ جب میں سیدہ پاک کی تربت انور پہ حاضر ہوا تو یقین جانے بندے کے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں، آنسو رواں ہو جاتے ہیں آنکھوں میں، اور وہ پوری ہسٹری انسان کے سامنے آ جاتی ہے کہ یہ وہ خوش نصیب شہزادی ہے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، جس نے وہ سارے کا سارا خونی منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور وہاں جو بھی دعا مانگو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتا ہے، جو بھی مانگو دل سے مانگو۔ یقین جانیے میں جب ان کی تربت انور پہ حاضر ہوا، مسافر تھا اور مدینہ شریف سے واپس آیا تھا، عمرہ کر کے واپس لوٹا، تو میرے ایک ساتھی تھے بڑے درینہ، اللہ ان کی بخشش فرمائے، حضرت علامہ مولانا دوست محمد صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ ساتھ تھے، تو ہم وہاں کھڑے فٹ پاتھ پہ کھڑے تھے، تو میں نے ان سے کہا آپ یہاں رکیے، میں اندر جاتا ہوں، سیدہ کے حرم میں جا کر سلام بھی عرض کرتا ہوں، اور کسی ایسے بندے کو ملتا ہوں پاکستانی کو جو ہمیں گائیڈ کرے، ہوٹل وغیرہ مل جائے، کمرہ وغیرہ۔ تو وہاں جا کے میں پہنچا تو ابھی سلام عرض کیا تھا، تو میں نے کہا بی بی جان آپ کے شہر میں آئے ہیں اور کوئی پوچھ ہی نہیں رہا، یقین جانیے اتنا کہنا تھا کہ میرے بازو کو آ کر کسی نے پکڑ لیا اور فرمایا تم کہاں سے آئے ہو؟ تھوڑی تھوڑی اردو بولے، غالباً کویت کا تھا وہ لڑکا، تو وہ اردو بولتا تھا ٹوٹی پھوٹی، جیسے ہمارے ہاں کچھ لوگ جن کو اردو اچھی طرح نہیں آتی تو وہ اس طرح کے بولے۔ آپ نے کہا جانا، میں نے کہا یار مجھے کوئی پاکستانی ملاؤ، تو اس نے وہ یہاں کے ہمارے بہت بڑے اہل تشیع کے عالم ہے پروفیسر ساجد نقوی صاحب، ان کے بھانجے تھے، وہ ان کو جلدی سے لے کر آیا۔
میں نے ان سے پوچھا یار، وہ کہنے کہ ہمارا سیکٹریٹ ہے یہاں پہ حاضر ہے، اگر آپ ٹھہریں ہمارے ساتھ تو ہمارے پاس بڑی اچھی رہائش ہے۔ میں نے کہا یار نہیں، ایسی وہ گاڑی بھر لائے، سامان وغیرہ لائے، ہم نے سامان رکھا تو انہوں نے ایسی جگہ میں ٹھہرا دیا، ایمان سے وہ کیا بتائیں آپ کو کہ یہ ان کی مہمان نوازیاں ہیں، سرفرازیاں، کرم نوازیاں، کہ جن کے مزار پہ چلے جاؤ تو جو مانگو مل جاتا ہے۔ اس بیوی کی کیا شان ہے، کیا مقام ہے۔ ہاں جی، بہرحال تو یہ وہ خوش نصیب خاتون ہے کہ جس نے یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جب یہ ساری لاشیں اکٹھی کر رہی تھی تو اپنے بھائی کے جسد پاک کے جب قریب آئی نا تو اپنے بھائی کی لاش سے لپٹ گئی اور دیکھا کاش آج میں مدینہ شریف ہوتی۔ ہاں جی، بلکہ شاعر نے یہاں نقشہ کھینچا ہے، فرمایا دوست نہ دیوی جب حضرت امام علی مقام کے سر انور کو نیزے پہ بلند کیا گیا، دیگر شہداء کے سر کاٹ کر نیزوں پہ بلند کیے گئے اور انہیں لے کر شمر وغیرہ وغیرہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچے اور امام علی مقام کے سر انور کو جب ان کے سامنے رکھا گیا ایک تشریح میں تو اس نے بڑی بے ادبی کے کلمات کہے کہ یہ باغیوں کے سر ہیں، یہ وہ باغی لوگ ہیں، ان کو دیکھو۔ وہاں حضور کے ایک صحابی حضرت زبیر بن ارقم وہ کھڑے تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، بزرگ صحابی میرے حضور کے۔ جب آپ نے دیکھا کہ وہ ابن زیاد اپنی چھڑی ان کے ہونٹوں پہ، حضرت امام علی مقام کے دونوں ہونٹوں پہ اس نے لگائی تو وہ بے ساختہ بول اٹھے، فرمایا ابن زیاد خدا کا خوف کھا، میں نے اپنی ان آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں چومتے ہوئے دیکھا، میں نے حضور کو غصے دیتے ہوئے دیکھا، اپنی چھڑی پیچھے ہٹا لے اور وہ یہ کہتے ہوئے وہاں سے روتے ہوئے نکلے کہ آج حق والوں کو قتل کیا جا رہا ہے، ان کو مارا جا رہا ہے، اور آج مرجانہ کے بیٹے اور وغیرہ وغیرہ ان کے نام یہ کہ ان کی نسلیں تو بڑھ رہی ہیں اور خاندان رسول کی نسل کو ختم کیا جا رہا ہے۔ یہ تو درد صاحب کی کفیت تھی حضور کے صحابی کی۔ آگے سے اس بدبخت نے کہا اگر تو حضور کا صحابی، میں کہ تجھے بڑا حیا ہے حضور کے، تجھے تو حضور کی اولاد کا حیا نہیں۔ آگے سے کہ اگر تو بوڑھا نہ ہوتا، تیری عقل نہ ماری گئی ہوتی، معاذاللہ میں تجھے ابھی قتل کروا دیتا۔ پھر کوفے کی جامع مسجد میں اس نے لوگوں کو جمع کیا، وہاں تقریر کی، نازیبا کلمات کہے کہ یہ وہ باغی ہیں جنہوں نے حکومت کے خلاف بغاوت کی۔ تو اپنے انجام کو پہنچے، بھونکنے لگا، بکواس کرنے لگا۔ اس طرح کے آگے ایک حضور کے اور صحابی تھے دیگر جنہوں نے بہرحال اپنے جذبات کا اظہار کیا، بہت ساروں کو مروا دیا گیا، شہید کروا دیا گیا۔
اور پھر حکم دیا کہ ان کو پورے کوفے کے بازاروں سے گزارا جائے، بستیوں سے گزارا جائے، شہروں سے گزارا جائے، تاکہ لوگ ان کو دیکھ کر عبرت پکڑیں، تاکہ یزید کے خلاف کوئی اٹھے نہ، کوئی آواز نہ اٹھائے، تاکہ لوگوں کی آواز دب جائے۔ اور اس لٹے پٹے قافلوں کو اونٹوں پہ سوار کیا گیا، کسی کو پیادہ چلایا گیا، حضرت جناب سجاد امام زین العابدین کے ہاتھوں میں ہاتھ گڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں پہنا کر سارے راستے چلایا گیا۔ جب پہلی منظر آئی، وہاں ایک گرجا تھا اور اس گرجے کی دیوار کے قریب یہ لوگ بیٹھ کے رات گزارتے ہیں، صبح پھر آگے دمشق کی طرف سفر شروع کر دیں گے۔ اس جو گرجے کا پریش تھا، عیسائی پادری، وہ باہر نکلا، اس نے یہ منظر دیکھا، دیکھ کر پوچھنے لگا تم کون لوگ ہو، یہ کن لوگوں کے سر ہیں؟ آگے سے کہنے لگے یہ باغیوں کے سر ہیں جنہوں نے یزید کے خلاف بغاوت کی۔ اس نے کہا کہ ان باغیوں کا تعارف کیا ہے؟ کہنے لگے یہ خاندان رسول کے چشم و چراغ ہیں، ان کی اولادیں ہیں۔ وہ آگے سے عیسائی پریسٹ پادری کہنے لگا تم کتنے ظالم ہو کہ یار اپنے نبی کا کلمہ بھی پڑھتے ہو اور ان کی اولاد کو شہید کر کے جو ان کے سر نیزوں پہ اٹھائے پھرتے ہو۔ وہاں ایک دیوار کے اوپر شعر لکھا ہوا تھا، اترجو امۃ قتلت حسینا شفاعتی جدی یوم القیامہ۔ جب یہ شعر پڑھا ہوا لکھا ہوا دیکھا تو یہ لوگ پوچھنے لگے اس عیسائی پادری سے کہ یہ شعر کب سے لکھا ہوا ہے؟ اس نے آگے سے کہا یہ تو میں نہیں جانتا کہ کس نے لکھا ہے، مگر اتنا ضرور میں نے پڑھا ہے کہ تمہارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آمد سے 500 سال پہلے کا لکھا ہوا ہے۔ اترجو امۃ قتلت حسینا، فرمایا کیا تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو قتل کر کے حسین بن علی کو شہید کر کے شفاعتی اور پھر بھی ان کی شفاعت کی امید رکھتے ہو؟ یوم القیامہ کے قیامت کو وہ تمہاری شفاعت کریں گے؟ واقعہ ہو رہا ہے 61 ہجری کو، اور یہ شعر کب لکھا؟ حضور کی آمد سے 500 سال قبل، کہ ان کی اولاد کو شہید کر کے حسین بن علی کو شہید کر کے پھر بھی ان کے نانا جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی امید رکھتے ہو؟ اس پریش نے کہا، وہ جو گرجے کا پریش تھا، پادری تھا، اس نے کہا ایسے کرو یہ سر مبارک مجھے ایک رات کے لیے دے دو، میں اس کے عوض تمہیں 10,000 درہم پیش کر دوں گا۔ لالچی کتے تھے، لالچیوں نے وہ 500 درہم کے لالچ میں امام مقام کا سر اس پادری کو دے دیا۔ اب پادری کی قسمت کا ستارہ چمکنا تھا۔ جب وہ امام مقام کے سر انور کو اندر لے کے آیا، زلفوں مبارک پہ جو ڈسٹ تھی، مٹی تھی، زلفوں کو دھویا، چہرے سے ڈسٹ کو صاف کیا، عطر و کفور سے جناب والا غسل دیا، اور آپ کے رخ انور کو جناب والا مٹی ڈسٹ صاف کر کے خوشبو لگا کے اپنے سامنے رکھ کے زیارت کرنے لگا۔ جب آپ کی زیارت کرنے لگا، اچانک آدھی رات کا وقت ہوا تو آپ کی پیشانی سے نور کے مینار بلند ہوئے، اور ان کی روشنی اور لائٹ اتنی بلند تھی آسمانوں تک جاتی، آسمانوں سے نیچے آتی۔ جب اس نے یہ دلکش منظر دیکھا تو وہ جو اس گرجے کا پادری تھا، پریش تھا، وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور انہیں ایمان مل گئی۔ صبح بڑے ادب سے وہ سر انور اٹھایا، لا کر ان جناب والا کوفیوں کے حوالے کیا، 10,000 درہم دیے۔ چند قدم چلنے کے بعد جب آگے نکلے تو وہ جو درموں والی وہ جناب والا تھا، وہ تھی نا وہ گٹھڑی وغیرہ، جب وہ کھولی تو وہ درم جو تھے نا وہ ٹھکریاں بن چکے تھے، اور اس کی ایک جانب لکھا تھا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اے ظالموں اللہ تعالیٰ کو ہرگز غافل مت جانو، اپنی حرکتوں سے، اپنی کرتوتوں سے اللہ کی ذات کو غافل مت جانو۔ جو تم کرتے ہو تم سمجھو اللہ کی ذات کو خبر نہیں،
تو اس لیے وہ لالچی جو تھے پیسوں کے لیے جنہوں نے یہ عمل کیا وہ سارے کے سارے ٹھکریاں بن گئے۔ اب جناب اہل بیت اطہار کے شہزادوں کے سر لے کر وہ اپنی منزل کی طرف دمشق کی طرف شام کی طرف روانہ ہوئے، اور جب یہ قافلہ دمشق پہنچا، دمشق اس وقت کیپٹل تھا، دارالحکومت تھا، یزید وہاں بیٹھتا تھا، جب یہ لوگ وہاں بیٹھے اور وہاں کا بازار ہے بہت بڑا بازار ہے اور وہاں بڑا رش رہتا ہے، بڑا ازدحام ہے، ہجوم رہتا ہے، وہاں سے گزرنا مشکل ہوتا ہے۔ جیسے آپ کا یہ شاہ عالم اندر کے رنگ محل بولتے ہیں، یہاں سے آپ انٹر ہوں تو آگے جاتے ہیں نا تو بڑا ہجوم ہوتا ہے، میرے جیسا بندہ تو ڈرتا ہوا وہاں نہیں جاتا کہ بچنے کے باوجود بھی وہاں بچا نہیں جا سکتا، اتنا بیویوں کا رش ہوتا ہے، اگر آپ بچیں بھی تو کسی کے ساتھ آپ کی کوہنی کندھا ٹچ ہو جاتا ہے، لگ جاتا ہے۔ تو بہرحال اس طرح یوں سمجھ لو کہ چھتا ہوا بازار ہے جیسے، تو وہ اس طرح کا بازار اور بڑا پرہجوم بازار ہے، قدیمی بازار ہے۔ تو وہاں سے اس قافلے کو گزارا گیا اور پھر اذیت پہنچانے کے لیے ان کو وہاں رکوا دیا گیا، بازار میں یہ لوگ بیٹھ گئے۔ وہاں میرے حضور کے صحابی حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف سے تجارت کے لیے ملک شام تشریف لائے تھے، انہوں نے دیکھا پورا دمشق جو ہے اس کو سجایا گیا ہے، چراغاں کیا گیا ہے، وہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ آج کوئی خیر ہے کہ اتنا بڑا چراغاں، یہ جشن کس بات کا منایا جا رہا ہے۔ لوگوں سے پوچھا، کہنے لگے کہ آج باغیوں کے سرماز اللہ آئے ہیں دمشق میں، انہیں یزید کے دربار میں پیش کیا جائے گا، اس کی خوشی میں یہ نقارے بجائے جا رہے ہیں اور یہ جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا کہاں سے وہ فرمایا فلاں دروازے سے وہ انٹر ہوں گے، داخل ہوں گے۔ وہ حضور کا صحابی وہاں چلتا چلتا پہنچا، ایک ہجوم تھا، تکنے والوں کا، تماشا دیکھنے والوں کا۔ بہرحال امام مقام کا جو سر انور تھا وہ سینٹر میں تھا، نیزے پہ بلند تھا، تو لوگ وہاں جمع ہو جاتے۔ تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے پاس وہ میرے حضور کے صحابی آئے، فرمایا بی بی میرے لیے کوئی حکم ہو، میں حضور کا صحابی ہوں، آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ایسے کرو کہ جس بدبخت نے یہ سر انور اٹھایا ہوا ہے امام علی مقام کا، اسے کہو کہ یہ آگے لے جائے، اس لیے کہ لوگ ہماری طرف مائل ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں، تکتے ہیں ہمیں، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ کا سر آگے چلا جائے تاکہ یہ جو ہجوم ہے تاکہ یہ ہجوم جو ہے یہاں سے ہٹ جائے۔ تو اس نے اپنے حضرت سہل نے اپنی جیب سے 500 درم نکالے اور نکال کر اس جو یزیدی تھا اس سپاہی اس کو دی، اس نے اپنی لالچی تھا اس نے جیب میں ڈالے اور سر انور لے کر آگے چلا گیا، اور کافی دیر تک دمشق کے اس مین بازار میں ان کو رکوایا گیا اذیت دینے کے لیے۔ لوگ دیکھنا آپ جان بوجھ کر بعض مرتبہ کہتے ہیں جی مصروف ہے جی، بلاتے ہیں جی، کرتے ہیں، ذرا رکیے جی، ٹھہر جائیے۔ باہر اسی طرح بیٹھا ہوا تھا یہ لٹا پٹا قافلہ خاندان رسول کا، تو لوگ بالکونیوں سے اپنے مکانوں کی چھتوں سے دیکھ رہے تھے یہ کون لوگ ہیں کہ جن کے سر نیزوں پہ بلند ہے اور اس بے دردی کے ساتھ بے یارو مددگار، چہروں پہ ڈسٹ پڑی ہے، کپڑوں پہ مٹی پڑی ہے۔ تو وہاں ایک خاتون تھی، اس نے دیکھا کہ مسافر لوگ لگتے ہیں، اس نے وہ پانی ڈول میں یا بالٹی میں بھیجا، کچھ ساتھ پانی کے وہ گلاس یا وہ پیالے وغیرہ بھیج دیے کہ مسافر ہے جو پانی پلا کے آؤ، اپنی ملازمہ کو بھیجا، وہ آ کر پانی پلانے لگی ان مسافروں کو، وہ خود بھی بی پیچھے آ گئی، آ کر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی خدمت میں بیٹھ گئی، اور بی بی جان نے فرمایا بی بی تو کون ہے جس نے ہمارا اتنا احساس کیا، اتنا خیال کیا، ہمیں پانی پلایا، ہاں جی، اور دعائیں دی اللہ تیرا بھلا کرے، اللہ تیری خیر کرے، ہمیں تو کوفے سے لے کر یہاں تک کسی نے پوچھا نہیں، تو نے اتنی ہمارے ساتھ محبت کا اظہار کیا ہے، ہمارا اتنا خیال کیا ہے، ہمیں پانی پلایا ہے، آپ دعائیں کہ میں مسافر ہوں، اب ہم تمہیں دے تو کچھ نہیں سکتے، دعاؤں سے نوازا ہے آپ نے۔ تو اس سے پوچھنے لگی کہ آپ کون ہیں اتنی خوش نصیب جس نے ہماری اتنی خدمت کی ہے؟ فرمایا میں سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی کنیز تھی، میرا نام فضہ ہے، ان کے وصال کے بعد میں دمشق آ گئی، یہاں میں نے سکونت اختیار کر لی۔ فرمایا اچھا، فرمایا تو مجھے نہیں جانتی، پھر میرا نام زینب ہے، میرا نام، اس وقت چھوٹی تھی نا بی بی پاک کا، تو شباب کے عالم میں جوانی میں وصال ہو گیا، بچے چھوٹے تھے، عمریں کم تھی، حضرت امام حسن و حسین بھی کوئی شباب کے عالم میں نہیں تھے، چھوٹی عمریں تھی۔ تو کہنے لگی آپ زینب میں، جب یہ سنا تو آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ فرمایا ان کے 2 بچے بھی تھے، ایک کا نام حسن تھا، دوسرے کا نام حسین تھا، میں ان کی خادمہ تھی، گھر میں کام کرتی تھی، ان کی خدمت کرتی تھی، بی بی جان کی خدمت میں رہتی تھی۔ فرمایا اچھا تو فضہ ہے؟
فرمایا ان کے 2 بیٹے تھے؟ ہاں۔ فرمایا یہ دیکھو جو سر اوپر بلند ہے اس کا نام حسین ہے، حسن کو پہلے شہید کر دیا گیا۔ اب بی بی کے جنابے والا جو زخم تھے، جو تکلیف تھی، اس میں اور اضافہ ہوا، ہچکیاں بند گئی، رونے لگی۔ اللہ اکبر! اب یہ کیا یار، ایسی دردناک داستان ہے۔ بہرحال جب آگے سے آواز پڑی کہ قافلے کو پیش کیا جائے، اب یہ قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا اور وہ بی بی فضہ بھی ساتھ ہے۔ اب یزید کے دربار میں جب یہ لوگ پہنچے تو حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ سے یزید مخاطب ہوا۔ جب حضرت امام علی مقام کا سر انور اس کے سامنے دشت میں رکھا گیا، اس کے دربار میں، اس نے کہا امام زین کہ میں واللہ اگر میرے علم میں ہوتا تو میں ایسا نہ کرتا، میں قتل بھی حسین بن علی کو قتل نہ ہونے دیتا، شہید نہ ہونے دیتا، کاش ان کا معاملہ مجھ سے پیش آتا۔ مکاری کی آنسو بہائے، جس طرح لوگ بڑا سانحہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہیں، اس نے ساری وہ جناب ناٹک یا ایکٹنگ کی کہ اگر میرے علم میں آ جاتا، مجھے خبر ہوتی، یہ میرے پاس آ جاتے تو ایسا نہ ہوتا، میں ہرگز ایسا نہ کرتا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اس نے یہ مکاری اور فریب کاری کا اظہار کیا، مگر یہ اس کی مکاری تھی۔ تو حضرت امام زین العابدین نے فرمایا کہ اگر تو نے ایسا نہیں کیا تو پھر ہمارے قاتلوں کے جو ہمارے مقتولوں کے قاتل ہیں ان کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ اس نے کہا تمہارے قاتل کون ہے؟ فرمایا ہمارا قاتل خومی ہے، ابن زیاد ہے، عمر بن سعد ہے، شمر ہے، ان کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ شمر اس وقت پاس تھا، یزید نے بلایا شمر یہ تو نے کیا؟ اس نے کہا جی مجھے کیا ضرورت تھی، میں نے ایسا کیوں کرنا تھا؟ دوسرے کو بلایا کہ تو نے، اس نے جی مجھے کیوں، میں نے ایسا کیوں کرنا تھا، میں نے ایسا نہیں کیا۔ سب بدل گئے، مکر گئے۔ یہ فریب کاری مکاری اس حد تک بڑی کہ یار جو اس کے کردار کے مین کردار تھے وہ بھی جناب والا کہ ہم نے تو کیا ہی نہیں، وہ معصوم فرشتے بن گئے۔ یعنی کہنے لگا کہ میں یہ تو آپ کی خواہش ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکتا، اور کوئی ہو۔ فرمایا کہ آج جمعے کا دن ہے، مجھے خطبہ دینے کا موقع دیا جائے، جمعے کا خطاب میں کروں گا۔ اس نے کہا ہاں یہ آپ کی خواہش ہم پوری کرتے ہیں۔ آپ ممبر پہ جلوہ گر ہوئے، دمشق کی جامع مسجد کے ممبر پہ بیٹھے، خطبہ پڑھا، اور جیسے ہی گفتگو کا آغاز کیا، امام زین العابدین کو پتہ ہے کہ تقریر اور خطابت تو ان کے گھر کی لونڈی ہے، جب یہ بولتے ہیں تو علم کے موتی بخیرتے ہیں۔ پھر علم کی بارش ہونے لگی، آبشار جب چلی اور وہ ظلم کی داستان جو انہوں نے رقم کی تھی، جب امام زین العابدین نے اس کو بیان کیا تو ایک ایسا ماحول وہاں پر بن گیا کہ یزید کے خلاف لوگوں کے جذبات ابھرنے لگے، اور قریب تھا کہ لوگ کھڑے ہو اس کے خلاف بغاوت کرتے۔ اس نے حالات کو بھانپتے ہوئے، لوگوں کے جذبات کو دیکھتے ہوئے اشارہ کیا مؤذن کو جلدی کر اذان دے دے۔ دوران خطبہ ابھی آپ خطبہ پڑھ رہے تھے، مؤذن نے اذان شروع کر دی۔ سرکاری مؤذن اور سرکاری خطیب تو آپ کو پتہ ہے ایسے ہی ہوتے ہیں نا جی، ان کے سامنے تو جو بھی ہو جائے وہ کہتے نہیں حاکم وقت کا حکم ہے۔ بعض وہ بھی ہوتے ہیں کہتے ہیں یار یہ بھی کوئی نوکری ہے، نوکری تو کرنی تو اللہ رسول کی کرنی، وہ ٹھک کر مار دیتے ہیں۔ حر بھی تو نوکر تھا نا یزید کا، تھا یا نہیں؟ اچھی بولو، 1000 لشکر کا کمانڈر تھا، مگر امام علی مقام کے پیچھے ایک نماز پڑھی، قسمت بدل گئی، نکل کر لشکر اعداء سے مارا۔ حر نے یہ نعرہ کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خورا۔ ہاں جی، کیپ کوپ اتار دی، وردی پھاڑ چیر کے وہ پھینکی، فرمایا لعنت بھیجتا ہوں ایسی کمانڈری پر۔ ہاں جی، امام حسین کے غلام بن گئے۔ تو امام زین العابدین ابھی خطبہ دے رہے تھے، مؤذن کو اشارہ کیا اذان دے دو۔ حضرت امام علی مقام کہ شہزادے حضرت امام زین العابدین نے جب اذان کی آواز گونجی، فرمایا او بے ایمان تو سمجھتا تھا کہ میری حکومت صدیوں چلے گی، زمانہ دیکھے گا، تو یہ سمجھ رہا کہ میری حکومت کے جھنڈے تخت و تاج لہرا رہا ہے۔ فرمایا سنو اب ہمارے نکارے کی آواز بھی سنو، یہ قیامت تک گونجتا رہے گا، اذانیں ہوتی رہیں گی، نمازیں پڑھی جاتی رہیں گی، خطبے ہوتے رہیں گے، قرآن کی تلاوت اسی طرح جاری و ساری رہے گی، اسلام کا جھنڈا قیامت تک لہراتا رہے گا۔ تو نہیں ہوگا، تیری نسلیں مٹ جائیں گی۔
اور وہ لوگ جو سمجھتے تھے 61 ہجری میں واقعہ ہوا، 64 ہجری میں سارے کے سارے کردار پکڑے گئے، اپنے انجام کو پہنچے۔ 3 سال بعد ہی اللہ کی پکڑ آ گئی۔ ابن زیاد پکڑا گیا، شمر پکڑا گیا، خودی پکڑا گیا، عمر بن سعد پکڑا گیا، یزید اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ 64 ہجری میں اللہ کی پکڑ آ گئی۔ ایسا دورہ پڑا، العطش العطش کہتا ہوا، ہائے پیاسا ہائے پیاسا، جس کے خاندان رسول کو پیاسا شہید کیا، دنیا سے جاتے ہوئے اس کو پانی کا ایک قطرہ بھی نصیب نہیں ہوا۔ اس کی فوجیں موجود، گورنر موجود، پوری جناب والا حکومتی مشینری موجود تھی۔ اس کے وزیر مشیر پانی لے کے آتے، اس کے حلق میں پانی اتارتے، مگر پانی کا ایک قطرہ بھی اس کے حلق میں نہیں اترتا تھا۔ العطش العطش کہتا ہوا دنیا سے چلا گیا، اپنے انجام کو پہنچا۔ اس کے دوسرے بیٹے کو پکڑ کر تخت پہ بٹھایا گیا، وہ بیمار تھا، 90 دن یا کچھ عرصہ وہ گھر میں ہی علیل رہا، نظام حکومت نہ چلا سکا، سنبھال سکا۔ 90 روز کے بعد اس کا بھی جنازہ اٹھا۔ اس کا دوسرا بیٹا ہے، ابھی تخت پہ بیٹھا تھا، ظلم یاد آ گیا، اپنے باپ کا انجام یاد آ گیا، تخت کو ٹھوکر ماری کہ میں ایسے تخت پہ نہیں بیٹھتا جس تخت پہ بیٹھ کر میرے باپ نے خاندان رسول پہ ظلم کیا۔ 2 تھے 3 تھے، مارے گئے، اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ ابن زیاد اپنے انجام کو پہنچا، عمر بن سعد بھی اپنے انجام کو پہنچا۔ شمر کی لاش کو کتوں کے آگے ڈالا گیا، کسی کی لاش کو جلا دیا گیا۔ مختار صفی قہر خدا بندی بن کر آیا، ایک ایک کو پکڑ کر اس نے جناب والا واصل جہنم کیا، انجام کو پہنچایا۔ اب کتنے تھے؟ ان میں سے کوئی بھی زندہ نہ رہا، سارے کے سارے مٹ گئے۔ شمر کے 4-5 تھے، ابن زیاد کے 5-6 ہوں گے، سب کے بچے جو صحب اولاد تھے سارے کے سارے مارے گئے۔ حسین کا تو بچہ ہی ایک تھا، جناب سجاد بیمار کربلا، حضرت امام زین العابدین تنہا بچے، مگر میرے رب نے ایسی برکت ڈالی کہ آج ساری دنیا کے اندر حسنی سادات بھی موجود ہیں، حسینی بھی موجود ہیں۔ پتا چلا حرام میں برکت نہیں ہے، اللہ نے حلال میں برکت رکھی ہے۔ کتی کتنے بچے دیتی ہے؟ 11 12 بچے کتی دیتی ہے، مگر اس کی نسل کی حفاظت نہیں ہے۔ کوئی ادھر مر گیا، کوئی ادھر مر گیا، کوئی آگے مر گیا، کوئی پیچھے مر گیا، بمشکل 1-2 اس کے بچتے ہیں۔ بکری کتنے دیتی ہے؟ 2، 1 یا 2 یا 3 بھی دے دیتی ہے ہر 6 ماہ بعد، مگر روزانہ کروڑوں ذبح ہو جاتے ہیں۔ کتنے ذبح ہو جاتے ہیں؟ کروڑوں ذبح ہوتے ہیں، مگر بکری کی نسل ختم ہے۔ تو پھر برکت حلال میں ہے یا حرام میں ہے؟ اچھے بولو یار، ہمیں اپنا محاسبہ بھی تو کرنا ہے، اپنی اصلاح بھی تو کرنی ہے۔ اللہ نے حرام میں برکت نہیں رکھی، حلال میں برکت ہے۔ تو اس لیے آج حضرت امام حسن کے شہزادے بھی موجود ہیں، امام حسین کے شہزادے بھی موجود ہیں۔ شہر لاہور کے اندر داتر یا جویری نور کا مینارہ بن کے چمک رہے ہیں، کہیں حضرت شاہ محمد غوث نور کی تصویر بن کے کہ جن کے مزار سے آج بھی نور کے مینار بلند ہو رہے ہیں، کہیں حضرت سلطان ہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری چمک رہے ہیں، کہیں غوث العاصم چمک رہے ہیں، کہیں جناب والا آپ کے اس بر صغیر کے اندر محدث کچوچ بھی حضور غوث اعظم کی اولاد، اور پھر حسنی اور حسینی سید آپ کو ہر ملک میں مل جائیں گے، ہر شہر میں مل جائیں گے، ہر گاؤں میں مل جائیں گے۔ اللہ نے اتنی برکت ڈالی ہے، پتہ چلا حلال میں ہی برکت ہے، حرام میں برکت۔ میں کہ یزیدی سارے کے سارے مٹ گئے، شمر سارے کے سارے مٹ گئے، عمر بن سعد، خودی وغیرہ وغیرہ جتنے بھی یہ گھنونے کردار تھے وہ اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ وہ شمر کی رہی جفا، ارے جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔
کربلا والوں نے دین کو ایسا زندہ کیا، یہ دین بھی زندہ رہے گا۔ حسین کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو حسین کی ذات پر، حسن کی ذات پر، ابن جناب والا وہ ابن علی پر، ابن حسین پر، ابن حسن پر۔ آج بھی جب ہم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد۔ یعنی قیامت تک جب ہی قرآن پڑھا جائے گا حضور کی آل پر درود و سلام پڑھا جاتا رہے گا۔ جی انداز بدلتے رہتے ہیں، کوہ نشانی حقیقت ابدی ہے ذات شبدی۔ میں کہ یہ مت سوچو کہ آج حکومت ہے، تخت و تاج ہے، تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ ہم حضور کے غلاموں کو گولیوں سے بھون کر بچ جائیں گے؟ شمع رسالت کے پروانوں کو شہید کر کے تم سمجھتے ہو کہ ہمیں امان مل جائے گی؟ نہیں، وہ وقت ضرور آئے گا کہ تم اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آؤ گے، کیونکہ رسول اللہ کے غلاموں نے قربانیاں اپنی ذات کے لیے نہیں دی، انہوں تو رسول اللہ کی عزت کے لیے جانے دی ہیں۔ تو جو عظمت مصطفیٰ پہ ڈٹ مرتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں، وہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہوتے ہیں۔ تو یہ مت دیکھو کہ آج حکومت ہے تمہیں نیچے نظر ہی کچھ نہیں آتا، کیونکہ جب بندہ اقتدار میں آتا ہے وہ اپنا سب کچھ بھول جاتا ہے، اسے اپنا ماضی یاد ہے۔ اٹھی بولو یار، انہیں ماضی یاد؟ پاکستان کی تاریخ میں جتنے بھی حکمران آئے ان کو ماضی یاد نہیں رہتا، وہ اقتدار میں آنے سے پہلے ان کا منشور کوئی اور ہوتا ہے، جب اقتدار میں آتے اپنا منشور ہی بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کیا وعدے وعید کیے تھے، لوگوں کو کیا سبز باغ دکھا کے آئے تھے، مگر میں نے کہا یہاں تو جھوٹ چل جائے گا، مگر اللہ کی بارگاہ میں جھوٹ اٹھی بولو، لوگوں سے فریب کاری تمہاری چل جائے گی، مکاری چل جائے گی، مگر اللہ کے ہاں یہ فریب اور مکاری نہیں چلے گی، میرے رب کا عدل انشاءاللہ قائم ہوگا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، جب یوم حساب آئے گا میرا رب کہے گا آج محرم و مجرم الگ تھلگ ہو جاؤ، آ جاؤ آج کے ٹہرے میں، یا رسول اللہ کی صدائیں لگانے والوں پر گولیاں چلانے والوں ادھر آ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، آج ایک طرف آ جاؤ، اور ایک پاسے لعنتی یزید ہوئے گا، ساڈے پاسے آمنہ دا لال ہوئے گا، جدو دن حشر دے حساب ہوئے گا، جدو دن حشر دے ہون گے، ہمی ساڈے آمنہ دے اوکھے بچے اب پتہ چل جائے گا ہاں جی کہ حق کس طرف ہے، ہاں جی ہارا کون ہے اور جیتا یہ فیصلہ حشر کو ہوگا۔ اور جنتانوں جاوے گی جب سواری آپ دی، بھائی اگے اگے حبشی بیدار، سارے پڑھو اگے اگے حبشی بیدار ہوئے گا، اگے اگے حبشی بیدار ہوئے گا، ایک پاسے لعنتی اور یزید ہوئے گا، یزید اور یزید ہماری کھلوتے ہوں گے، جتنے بھی وقت کے چھوٹے چھوٹے یزید فرعون ہیں اور شمر ہیں، یہ سارے یزید کے ساتھ کھڑے ہوں گے، تے ساڈے پاسے آمنہ دا، اچھی بولو، ساڈے پاسے آمنہ دا ہوئے گا، جدو دن حشر دے حساب ہون گے، ہمی ساڈے